کبھی یہ موضوع ہو ہر دفعہ سیرت پہ بلوا لیتے ہو تو میں سیرت کی باتیں کر دیتا ہوں، ورنہ میں آپ کو اہل بیت پر سمجھاؤں کہ اہل بیت ہیں کون، کہتے کن کو ہیں، اہل بیت کے حضور میں خصوصیات کس کی کیا کیا بیان کی، یہ ہم نے جب سے چھوڑی ہیں دشمنوں نے اپنائی ہے تو ہمارے اپنے بھی بگانے کرنا ہے۔ جیسے صحابہ ہماری محبت کا نشان ہے، اہل بیت بھی ہماری عقیدت اور محبت کا نشان ہے، وہ بھی آنکھ کے تارے ہیں، یہ بھی آنکھ کے تارے ہیں۔ مولانا بشر الدین پوری کہتے تھے ہم پانے نہیں، ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک صحابہ والا نور ہے، ایک میں اہل بیت کا۔ ایک آنکھ والی ٹریفک تو روڈ پہ نہیں چلنے دیتے، اس قوم کے الو کے پٹھے ایک آنکھ والے کو نبی بنا دیتے۔ میں دوسری طرف نہ چاہتا تو محبوب حسن سے مجھے ان کا نام نہیں آتا تھا، میں ایک مسئلہ سمجھانا تھا بھئی بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اجتماع میں بڑی باتیں ہوں گی، علماء آئیں گے، قرآن آئیں گے، نعتخوان آئیں گے، میرے بعد بڑے بڑے خطیبوں کے اعلان بھی ہوں گے، ان کے قد کاٹ بھی ہیں، ان کی اشتہارات بھی ہیں، عمر کے لحاظ میں ان میں بوڑھا میں ہوں، باقی ماشاءاللہ جوان سال ابھرتے نکھرتے نئے ستارے آپ دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو آخر تک بیٹھنے کی، سننے کی اور خوش نصیب لوگوں کے 5 عمرے کے ٹکٹ نکلنے کی بھی وہ سعادت ملے گی۔ اور میں بھی ہر سال کہتا ہوں کہ جو مقررین آتے ہیں نا، ان کی بھی ایک لسٹ بنا کے نا، اس کا بھی ایک خانہ علیحدہ بنا کے اس میں سے ایک ٹکٹ نکالا کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس سال ان میں کس کا نمبر ہے۔ لیکن میں نے ان کے سب کے ایک عمرہ کیا ہوا ہے، مجھے شکا نہیں، لیکن دوسروں کی سفارش کے لیے درخواست اچھی بات ہے، شادی رضوان صاحب میری تعریف کریں گے۔ جلسہ ہو گیا، انہوں نے بڑا اچھا تعارف کرایا، عبدالکریم الدین کا بڑا اچھا تعارف کرایا، صاحب کا بڑا اچھا تعارف کرایا، حافظ محمد شریف صاحب کا بڑا اچھا تعارف کرایا، فلاں او بھائی پھر غلط ہے۔ کوئی یہ کہے یار وہ بندہ سارے کا تعارف کراتا سی، بڑا اچھا پودا سی، پودا پتہ نہ لگیا وہ کون۔ میں کتاب میں بھی نہیں کہتا بھی نہیں کہ کسی نبی نے کہا، میرا وجدان کہتا ہے کہ کسی نبی کی روح کے تصور میں یہ آیا ہو کہ اللہ تیرے تعارف کا پتہ تو چلا کہ تو رب ہے، پر جس نے تیرا تعارف کرا یہ تو بتا وہ کون ہے۔ اللہ نے کہا اس کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تم نبیوں رسولوں کٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ اللہ نے ارواح انبیاء کو جمع کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیوں رسولوں میں تمہیں بھیجوں گا۔ میثاق نبیوں سے ہے، لفظ رسول نہیں، نبیوں تم سے وعدہ لیتا ہوں۔ کیوں؟ تفسیر کا ٹائم نہیں، طلباء سامنے زیادہ نظر آتے ہیں تو وہ کچھ مولوی والی باتیں بھی پھر دماغ میں آتی ہیں کہ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں، اس لیے وعدہ جب نبیوں سے لیا گیا تو رسول بھی خود بخود کہ سارے نبیوں سے رب نے وعدہ لے کے کہا تمہیں بھیجوں گا اور تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ہر نبی کو کہا کتاب بھی دوں گا۔ کتاب سے مراد وہ صحیفہ جو آسمان سے اترا، تورات، انجیل، زبور، مختلف انبیاء پر یا رسولوں پر صحیفے، اور پھر وہی کتاب سے جو آگے نبیوں کی طرف منتقل ہوئے، اور حکمت سے مراد نبی کی عملی زندگی کہ نبی کتاب دے گا ساتھ عمل کر کے دکھائے گا، اقیم الصلاۃ دکھائے گا تو نماز پڑھ کے دکھائے گا، آت الزکوٰۃ کتاب میں ہوگا تو بالحکمہ نبی اس کی حکمت کا مظاہرہ کر کے دکھائے گا، اتم الصیام قرآن ہوگا تو نبی عمل کر کے دکھائے گا، حج کا حکم ہوگا نبی عمل کر کے دکھائے گا۔ بالحکمہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اپنے عملی نمونے ان امتوں کو دکھاؤ۔ بات کہتے ہیں نبی سکالر نہیں ہوتے تھے، پروفیسر نہیں ہوتے تھے، داڑھی نہ مونچھ کچھ نہ کچھ، اور کھڑے ہو گئے حضور کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں۔ آج جگہ ہم تھے تو ایک پروفیسر صاحب اس سے پہلے ایک سیرت وہ اچھی کر رہے تھے، بہت اچھی،
عملی کیفیت بڑے اس میں کہا کہ مجھے 1.5 سال ہو گیا سیرت کو بیان کرتے ہوئے، میں غزوہ احد میں پہنچا یعنی بیان کرتے ہوئے، ان کا مجھے 40 سال ہو گئے حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، ابھی تک تو میں محبوب کے قدموں کے ذرے کو بھی نہیں بیان کرتا۔ 40 سال ہو گئے مجھے وعظ و نصیحت کے اس میدان میں، علماء کو دائیں بائیں بیٹھے ہیں جو مجھے بہت پرانا اور قریب سے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تمہیں بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، جب تم سب آ چکو گے تو ثم جاءکم، پھر ایک رسول آئے گا، تو پھر اب یہ لفظ ثم کیا بتاتا ہے یہ طلباء دیں، اب اس کو پھر میں عام زبان میں کہتا ہوں، پیچھے کوئی آئے تو اس کے لیے عربی میں 2 لفظ، ایک فا اور ایک ثم، متصل آئے تو فا، وقفے سے آئے تو لکھتا رہا وقفہ بیان کرتا۔ ثم جاءکم، پھر ایک رسول آئے گا، اللہ وہ پھر کب آئے گا؟ علماء کہتے ہیں عیسیٰ کے جانے کے بعد، حضور کے آنے سے پہلے درمیان میں 572 سال کا وہ طویل عرصہ گزرا، 5.25 صدیاں گزری، 650 سال میں کوئی نبی دھرتی پہ نہیں، کوئی رسول دھرتی پہ نہیں، کوئی ہادی زمین پر نہیں، کوئی مصلح زمین پر نہیں، کوئی ایسا رہبر نہیں جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور تبدیل ہو گئی، صحیفے مٹ گئے، نبیوں کے اخبار ختم ہو گئے، رسولوں کے زمانے ختم ہو گئے، وہ اپنے اپنے دور میں آئے تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب پوری دنیا میں ایک کایا پلٹ گئی، تبدیل ہو گئی، توحید ختم ہو گئی، شرک ہونا شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے 2 خدا بنائے، عیسائیوں نے 3 خدا بنائے، مکے کے مشرکوں نے 360 بتوں کی پوجا کی، ہندو نے 7000 دیوتاؤں کی پوجا کی، ہر جگہ جناب لکڑ کے خدا، پتھر کے خدا، سونے چاندی کے خدا، توحید ختم، حتیٰ کہ اب اللہ اپنے لیے بیٹے، خدا کی بیٹیاں بنائی گئی، خدا کی بیوی بنائی گئی، پتہ نہیں کیا کیا توحید میں خلق ملک کر دیا گیا۔ پھر رسومات شروع ہو گئی، سنتوں ختم، نبی کے طریقے ختم، انبیاء کے عملی نمونے ختم، لوگوں نے اپنی اپنی رسومات کو دین بنانا شروع کر دیا، جہالت عام ہو گئی، علم کا نشان ختم ہو گیا تھا، ضلالت عام ہو گئی، ہدایت دور تک پہنچو، خط کا نشان دنیا میں باقی نہیں رہا تھا، پوری دنیا کفر قدہ بن چکی تھی۔ بیٹے ماں سے بیوی بنا کر زنا کرتے تھے، لوگ پہلو کو بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے، ان کی عصمت دری کر کے، ان کے حسن کی رعنائییں بنا کر بیان کر کے ان کو بیچا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو گڑھا کھود کے زندہ دفن کرتے تھے، اپنی بیوی کا 10 ساتھیوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرتے تھے۔ درندگی پھیل چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد، پانی میں بھی فساد، پوری دنیا میں فساد، کہیں امن کا نشان نہیں تھا۔ جب یہ کیفیت ہوئی، اندھیرا رات کے سناٹے چھا جائیں، دنیا سویرے کا انتظار کرتی ہے، حوث پڑ جائے، لوگ ہوا کا انتظار کرتے ہیں۔ جب شرک و بدعت کی انتہا ہو گئی، اب تبدیلی کا انتظار۔ میں لاؤں گا وہ 15 صدی پہلے آ چکے، تم نہیں لا سکتے، یہ تمہارے بس میں۔ وہ ایک ہی ریاست تھی جو محمد نے بنائی مدینے کی، دنیا کی کوئی طاقت پھر ایسی ریاست نہ بنا سکتی۔ مدینے کی دھرتی سے کوئی نسبت ہی دنیا کے کسی حصے کو نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مدینے والا قانون ہم لائیں، لیکن اس کی نسبت کہ ویسی دھرتی بنے، ویسی مملکت ہو، یہ تصور میں بھی ہو۔ وہ ایک ہی دھرتی ہے جہاں محبوب کے قدم آئے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، علماء مجھے معاف کر دیں، ہجرت کر کے حضور جب مکے سے مدینے جا رہے تھے، بڑا دل ایک عجیب کیفیت تھی کہ کعبہ چھوڑ رہے تھے، اور پھر حضور کی جائے ولادت میں کہا، آپ نے کعبے کی طرف مڑ کے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، دیکھ کے کہا کعبہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مگر کیا کروں یہ رہنے نہیں دیتا۔
ایک روایت میں نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا اللہ جو مجھے پسند تھی اسے تو چھوڑا، اب مجھے تو وہاں لے جانا جو تجھے پسند۔ پھر آقا کو اللہ خلیل، اس لیے اس کو خلیل نے حرم بنایا ہے، اسے محمد حبیب نے حرم بنایا۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے، حضور نے فرمایا اللہ مدینے میں مکے کی دوہری برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مکے کی یہ حدیث ہے نہیں علماء میں لکھتا ہے، مکے کی دوہری برکتیں، اور وہ دنیا جاتی دیکھتی ہے تو یہ برکت کھانے پینے میں ہوگی یا عبادت میں ہوگی؟ وقت میں بھی، عبادت میں بھی، اعمال میں بھی، اجر میں بھی، ثواب میں بھی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ تو اس پر کئی مولوی بحث کرتے ہیں کہ مکے کی ایک نماز تو 1,00,000 کی ہے، مدینے کی 1,000 کی ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ دیتے ہیں 50,000 کی ہے، لیکن میں اس حدیث کی روشنی میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ تو مدینے کی وجہ سے تو 1,000 یا 50,000 کی ملے گی، لیکن نبی کی جو دعا ہے کہ اللہ دوہری برکت دے، تو پھر اس نبی کی دعا کو بھی تو مدینے کے حصے میں ڈالو، پھر کتنی اجر ملے گا؟ کتنی اجر ملے گا؟ مکے میں 1,00,000، مدینے میں 50,000۔ میں اپنی روایت بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے علماء 50,000 کہتے ہیں، نجدوں کی بات نہیں کرتا، وہی بتا دیں کیا کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے بھائی؟ مکے میں 1,000، مدینے میں، وہاں مکے میں 1,00,000۔ حضور نے فرمایا اس کی دوہری بھی دے، ایک تو وہ ہے جو پیغمبر نے کہا، اور دوہری وہ ملے گی جو دعا کی، تو 2,00,000 کا اجر وہ ملے گا، 50,000 کا اجر یہ ملے گا، اس لیے کہ محمد کی دعا مدینے میں قیامت تک ہے۔ اسے مفتی کو فتویٰ نہیں کرتے ہیں، خدا کا واسطہ جلدی کفر کو فتویٰ لگا دیتے ہیں، سوال ان کو سمجھ نہیں آتا، کہنے والے مفتیوں کی باتیں لکھنے والے فتویٰ ان سے ہمارے خلاف ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئیں گے، جب یہ کیفیت ہو گئی تو پھر وہ رسول آئے۔ اب وہ رسول کون تھے؟ نام نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کی تفسیر، اور سیدنا علی ابن ابی طالب جو خلفائے راشدین میں مفسر قرآن ہیں۔ حضرت علی کی خصوصیات میں سے ہے کہ خلفائے راشدین میں قرآن کے مفسر بھی علی ہیں، خلفائے راشدین میں حدیث میں مکثر الروایات بھی حضرت علی ہیں، خلفائے راشدین میں قاضی امت بھی حضرت علی ہیں، خلفائے راشدین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا مانگی اور وہ امت کے قاضی اور آخری خلیفہ بن کے پہلو کی تصدیق کی ہے، وہ بھی علی۔ تو ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے۔ اب رسول ہوں گے کون؟ اس رسول کا نام اس آیت میں نہیں لیکن باقی جگہ پر ہے، محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول نزل علی محمد ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طریقے سے حضور کا نام احمد بھی ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، لیکن یہاں نہیں۔ کئی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت طلباء کے لیے ہے کہ الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایے میں جو ہے صراحت سے زیادہ بلاغت ہوتی ہے، اس لیے اشارہ کیا کہ وہ رسول ہے۔ اب اس رسول کی خوبیاں کیا ہوگی؟ میری طرف توجہ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ یہ وہ رسول ہوگا جس کی رسالت عالمی آفاقی ہوگی۔ دوسری جگہ ہے الرسول النبی الامی، کہ وہ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے اور امی بھی ہوں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا تھا میرے بعد آئیں گے اور تمہارے ذمہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا، وہ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے اور کیا ہوں گے؟ سے بولو، امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کسی سے سارے معنی سمجھ بہت خوبصورت معنی یہ ہے کہ امی عجیب بات یہ ہے. عقیدہ تو یہ ہے کہ سارے امت کے جتنے انبیاء پہلے آئے سب کے متعلق ہے کہ امی. لیکن شیخ سفراد نے لکھا ہے کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی فن اس دنیا میں آ کر جانتا تھا. شام نہ ہو یہ سننے کے تھوڑا سا توجہ میرے طرف. علماء نے لکھا ہے کہ امی میرے طرف غور کرو کی بات سے اجازت ہونا کہ یہ امی صفت قرآن میں ہے ہی حضور کی آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی. کسی نبی کو قرآن نے نبی امی نہیں کہا یہ حضور کو کہا. حکمت کیا ہے میری طرف توجہ کریں. ایک تو علماء نے لکھا کہ امی سے ہے ماں کو کہتے ہیں. امی آنے سے پہلے جس کا ابا چلا جائے گا اکیلی اماں ہوگی وہ محمد ہے. دوسرا امی سے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ایسے ہی دنیا سے گیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہر قسم کے نقص عیب گناہ سے طبی طور پر کوئی خامی ہو لیکن نبی کو رب پاک رکھتے ہیں. تو امی ایسے کہ جاتے وقت تک ان خوبیوں کے ساتھ ہوں گے. نبی میں کوئی خامی اور عیب دنیا کی زندگی میں پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے النبی کی امی خوبی والا نبی. اور ایک ترجمہ علماء نے لکھا ہے الامی جو ام القرآ مکے کی نسبت ہے کہ حضور مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں. مدینے میں سوائے آقا کے کسی نبی کا مدفن نہیں اور مکے میں سوائے حضور کے کسی کی ولادت نہیں. مکے میں آدم آئے ہیں پیدائش نہیں, ابراہیم آئے ہیں پیدائش نہیں, اسماعیل آئے ہیں پیدائش نہیں, لیکن ولادت صرف تو ثم جاءکم رسول. اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رسول کہہ کر کہا وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں لفظ رسول ہو. کہ اس کے کلمے میں تمام نبیوں کے کلمے پڑھو تو کسی نبی کے کلمے میں لفظ رسول نہیں. لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, داؤد صلیفۃ اللہ ہے, یوسف صدیق اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن محمد سارے کو محمد ثم جاءکم رسول. یہ وہ رسول تھے لیکن ان کی رسالت چونکہ آفاقی نہیں تھی, بین الاقوامی نہیں تھی, اس لیے ان کے کلمے میں رسول نہیں. جیسے یہاں رب کی معبودیت کے علاوہ دنیا میں اور کوئی معبود نہیں, ایسے پوری کائنات میں محمد کی رسالت کے علاوہ اور کوئی. اب اس لفظ رسول سے 4 عقیدے سمجھیں. کتنے؟ سارے بولو. 4 عقیدے بتانا چاہتا ہوں. ایک عقیدہ ثم جاءکم رسول نے بتایا کہ حضور آخری نبی. کیا بتایا کہ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, آخر الانبیاء ہیں, سب کے آخر میں آئے ہیں. اب جب آقا آ گئے, میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے تو سارے توجہ کریں. پوچھے بھی قاری صاحب کیا کر رہے ہیں, تو دوسرا آدمی کہ قاری صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. کیا کہے قاری صاحب؟ تو لفظ ایک ہے کہ قاری صاحب اس سے مسئلے کے لیے سمجھا. یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ نماز کا وقت ہے تو پڑھ رہے ہیں, اگر نہ ہوتا تو نہ پڑھتے.
دوسرا مسئلہ سمجھ آیا کہ کعبے کی طرف منہ ہوگا تو پڑھ رہے ہیں، اگر کعبے کی طرف منہ نہ ہو ادھر منہ کر کے پڑھے تو نماز نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وضو سے ہوں گے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ آیا کپڑے پاک ہوں گے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ سمجھ آیا جگہ پاک ہوگی تو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نہ ہوتی تو نماز نہ پڑھتے۔ لفظ ایک ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، عقیدے کتنے سمجھ آئے؟ لفظ ایک ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، سنو عقیدے کتنے سمجھ آئے؟ حضور نبی آخری، قرآن کتاب آخری، حضور نبی آخری، اسلام دین آخری، حضور نبی آخری، یہ شریعت آخری، حضور نبی آخری، یہ مذہب آخری، حضور نبی آخری، یہ امت آخری، حضور نبی آخری، صحابہ جماعت آخری، حضور نبی آخری، اہل بیت تقدس کے لحاظ سے نبوت کا خاندان آخری، حضور نبی آخری، آقا کی بیوییں، امت کی مائیں، یہ سب سے آخری۔ محمد کے بعد جیسے نبی کوئی نہیں، اسلام کے بعد دین کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، اسلام کے بعد دین کوئی نہیں، اس شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، صحابہ کے بعد جماعت کوئی نہیں، اہل بیت کے بعد تقدس کے لحاظ سے خاندان کوئی نہیں، ازواج کے بعد کائنات کے امت کی ماں کوئی نہیں ہے، محمد آخری نبی ہے تو یہ سب کچھ سارا کچھ جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں وہ عاطف میاں کہتے ہیں بڑی حملہ بنا، آپ میں شعور آ جائے تو قوم خود بخود سیدھی ہوتا ہے، اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں حوصلے سے بات آ گئی ہے تو چلو سنی لو۔ محمد علی جناح جو تھے نا بانی پاکستان تحریک کے بانی قائد اعظم، اس تحریک ویسے تو کائنات کے قائد اعظم محمد رسول اللہ، جو پاکستان کی تحریک کے قائد تھے، جیسے مولیا ہونے کا تاج ہے جس کو اللہ نے شرع صدر عطا کیا ہے، آج اللہ جس کو عرش بری اور اپنی قربتوں میں لے کے جا رہے ہیں، یاد رکھو یہ تم سب کے سردار ہیں اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے سردار۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، قیامت تک کی انسانیت کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں۔ قیامت تک کی انسانیت کا سردار ہوں، کوئی، زور سے بولو، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، کوئی فخر نہیں۔ تو اڈا مولوی پاکستان کا جھنڈا لہرا کسی کے اچھل کے کرنیا ہم نے لہرا، نبی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا آیا، حضور کہتے ہیں کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بولو کیوں نہیں؟ فخر ہوتا ہے، ان کا ایک بچہ قرآن کا حافظ ہے، ان کو فخر ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہے، فخر ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہے۔ یہ فخر اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تھا بنتا ہے نہیں بنتا ہے، صلاحیت ہے نہیں، وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچتا، پہنچ گیا، اب دل کو تسکین ملی، خوشی ہوئی، فخر۔ بات سمجھو، نبی پرچم پہ فخر کرے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جھنڈے کا شان اونچا ہے، نبی کا نیچا ہے۔ نبی کو فخر نہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، پرچم کو فخر ہے کہ میں محمد کے ہاتھ میں انا سید ولد آدم ولا فخر، آدم سے قیامت تک کی انسانیت کا سردار ہوں، کوئی فخر نہیں۔ سارے نبی کے پرچم تلے کوئی فخر نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ اور اسد دیوبند کے استاد، ان کا ایک بڑا کلام ہے، سارا تو مجھے یاد نہیں، حافظہ بوڑھا ہوتا تھا، کئی باتیں بھول بھی جاتی ہیں، اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، مجھے کیا علم کیا تم ہو، یا کبھی پڑھا کرو، آپ پڑھتے نہیں رہتے ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم قادس خدا تم ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو،
ہمارا مدعا تم ہو. جو مقصود شعر ہے اس کی طرف آئیے. بڑا عجیب کام. رسالت کو فخر ہے ذات اقدس کے تعلق سے. رسالت کو فخر ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. آدم کو فخر ہے میں نبی. نوح کو فخر ہے میں نبی. ابراہیم کو فخر ہے میں نبی. یوسف کو فخر ہے میں نبی. داؤد کو فخر ہے مجھے کتاب ملی. کلیم کو فخر ہے مجھے ہم کلامی ملی. یہاں نبوت رسالت کو فخر ہے کہ میں محمد کے پاس. نبوت کو فخر ہے کہ ختم نبوت کا تاج محمد کے ساتھ کہ یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. یہ ربط باہمی اس امت کا اور آقا کا اور پھر اللہ کا اس امت کے ساتھ محمد کے صدقے سے جو پیار کا تعلق ہے کہ رب کو یہ امت بڑی محبت ہے. ایک روایت کلیم نے ملت کی اللہ مجھے محمد کی امت میں بنا دے. کلیم نے کہا بس کلیم ہی رہے اگے نہ رب نے میری طرف دیکھو. یہ ربط باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے کہ تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا. یہ اس کا محبوب وہ اس کے محبوب. یہ محب ہے تو وہ محبوب وہ محب ہے تو یہ محبوب. اس کا حکم ادائیں ہے اس کا عمل بنتا ہے اس کا عمل ہوتا ہے اس کی ادائیں بنتی ہیں. آیت ادھوری رہی تقریر بھی ادھوری زندگی باقی تو پھر ملاقات ہو.